حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ یوں ہے کہ ابو لولو فیروز حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا۔ یہ کاریگر آدمی تھا اور بہت سے ہنر جانتا تھا۔ بڑھئی اور لوہار کے کام کے علاوہ یہ چکیاں بنانے کا ماہر بھی تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کام کے لیے آزاد چھوڑ رکھا تھا۔ اپنا کام کر کے ایک طے شدہ رقم یہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیتا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ اس پر خراج کی رقم زیادہ ہے۔ آپ نے خراج کی رقم پوچھی تو یہ نہایت معمولی رقم تھی، جو کہ 2 یا 4 درہم روزانہ تھی، جو کہ فیروز کی کاریگر کے مقابلے میں کچھ بھی نہ تھی۔ اگلے روز اس نے آپ رضی اللہ عنہ پر حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد اس نے کئی صحابہ کو زخمی کیا اور بالآخر خودکشی کر کے مر گیا۔ اس وجہ سے صحیح طور پر یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس نے قتل اپنی مرضی سے کیا ہے یا اس کے پیچھے کوئی سازش تھی۔ اس واقعے کی توجیہ میں 2 تھیوریز پیش کی گئی ہیں۔ پہلی تھیوری یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت فیروز کے وقتی اشتعال کا نتیجہ تھی اور اس کے پیچھے کوئی گہری سازش نہیں تھی۔ دوسری تھیوری یہ ہے کہ آپ کی شہادت ایک گہری ایرانی سازش کا نتیجہ تھی، جو مشہور ایرانی سپہ سالار ہرمزان اس وقت اسلام قبول کر کے مدینہ منورہ میں مقیم تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنگی منصوبوں میں اس سے رائے بھی لیا کرتے تھے۔ ہرمزان کی فوج کو مسلمانوں نے پے در پہ شکست دی تھی، جس کی وجہ سے اسے شدید رنج تھا۔ اس نے بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مدینے میں رہائش اختیار کر لی۔ پھر جب موقع ملا تو فیروز کو ساتھ ملا کر اسے آپ کے قتل پر آمادہ کر دیا۔ یہ دونوں توجیہات محض تھیوریز ہی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس کے ذریعے کسی ایک کی تصدیق کی جا سکے۔ ہرمزان کے بارے میں اتنا معلوم ہوتا ہے کہ شہادت کے واقعے سے 1 آدھ دن پہلے اس کے اور فیروز کے درمیان خفیہ انداز میں بات چیت ہوئی تھی اور اس میں آلہ قتل ایک 2 منہ والا خنجر تھا۔ فیروز کے ہاتھ سے پھسل کر گر گیا تھا۔ ایسا کرتے ہوئے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما نے ان کو دیکھا تھا۔ انہوں نے یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سب کو بتائی۔ یہ سن کر عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو شدید غصہ آیا اور انہوں نے جا کر ہرمزان کو قتل کر دیا۔ اس طرح سے اس واقعے کی تحقیقات کے تمام دروازے بند ہو گئے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ فیروز نے ہرمزان سے اتفاقاً ہی ملاقات کی تھی۔ ہرمزان ایک سچا مسلمان تھا اور اس نے ایسے ہی یہ خنجر فیروز کو دے دیا تھا۔ بعض لوگ نظریہ سازش پر یقین رکھتے ہیں۔ اس واقعے میں کعب الاحبار رضی اللہ عنہ کا نام بھی لیا جاتا ہے، جو کہ ایک سابقہ یہودی عالم دین تھے اور اسلام قبول کر کے مدینے میں مقیم تھے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت سے 3 دن پہلے انہیں آپ کی شہادت سے خبردار کیا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کم از کم اس سازش سے باخبر ضرور تھے۔ بعد میں کسی نے ان سے تفتیش نہیں کی۔ نظر سازش کے بعض علم بردار کعب الاحبار رضی اللہ عنہ پر بھی سازش میں شرکت کا الزام لگاتے ہیں، لیکن یہ محض بدگمانی ہے۔ روایات سے زیادہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ فیروز کے منصوبے سے واقف تھے اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہلے سے خبردار کر دیا تھا تاکہ آپ اپنا بچاؤ کر لیں۔ ہمیں کعب الاحبار اور ہرمزان دونوں کے بارے میں ہرگز بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کہ دلوں کا حال ہم نہیں جان سکتے۔ عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ہرمزان کو شدید اشتعال میں قتل کیا تھا اور وہ ایسا کرتے وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ مقرر ہونے کے بعد عبید اللہ کو ہرمزان کے بیٹے فہازبان کے حوالے کر دیا کہ وہ اپنے والد کا قصاص لے لیں، لیکن انہوں نے عبید اللہ کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد حکومت کی جانب سے ایک کمیٹی مقرر ہوئی جس نے عبید اللہ پر قصاص کے بجائے دیت کی سزا عائد کر دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب خاص سے ہرمزان کی دیت ادا کر دی۔ 12 سال بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب باغیوں نے اقتدار پر قبضہ کر لیا تو انہوں نے اس مقدمے کو دوبارہ کھولا اور عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو قتل کرنے کی کوشش کی، جس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان باغیوں کو ہرمزان سے خاص ہمدردی تھی۔ عین ممکن ہے کہ انہوں نے ایسا کر کے اپنے ایرانی ساتھیوں کے جذبات کی تسکین کرنا چاہی ہو، تاہم یہ سب قیاس آرائیہ ہی ہیں۔ فہازبان کی روایت سے اس بات کا پورا امکان موجود ہے کہ ہرمزان بے گناہ تھے اور یہ محض اتفاق ہی تھا کہ قتل سے 1 دن پہلے فیروز ان سے گپ شپ لگا رہا تھا۔ ہمیں بھی ان کے بارے میں حسن ظن سے کام لینا چاہیے۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ موجودہ دور کے بعض قوم پرست ایرانی اس نظریہ سازش کو قبول کرتے ہیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ چونکہ عربوں نے ایرانیوں کو شکست دے کر ان کی قومی توہین کی تھی، اس وجہ سے ایرانی اس بات میں حق بجانب تھے کہ وہ اپنا انتقام لیتے۔
فیروز نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے ایرانیوں کی طرف سے یہ فریضہ انجام دے دیا۔ جب 16ویں صدی عیسوی میں ایران میں صفوی خاندان کو غلبہ نصیب ہوا تو یہاں کے شہر کاشان میں فیروز کا ایک شاندار مزار تعمیر کیا گیا اور اسے قوم ہیرو کا درجہ دے دیا گیا۔ موجودہ دور میں دیگر مسلم حکمرانوں نے اس مقبرے کو گرانے کا مطالبہ کیا تو ایران میں اس کے خلاف شدید مظاہرے ہوئے۔ محمد علی جو کہ ایرانی ورثے کی حفاظت میں شامل تحریک کا حصہ ہیں، انہوں نے اس موضوع پر ایک مضمون لکھا جس کے چند اقتباسات یہ ہیں: فیروز کا مقبرہ جو کہ امام ابو لولو کہلاتے ہیں، صوبہ اصفہان کے شہر کاشان میں ہے اور اس وقت زائرین کے لیے بند کیا جا رہا ہے۔ یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ اس مقبرے کو اسلامی حکومت توڑنے کا حکم دے رہی ہے۔ ایرانیوں کا ایک بڑا مجمع منگل 26 جون 2007 کو گورنر کے دفتر کے باہر اکٹھا ہوا اور اس نے ایرانی ورثے اور ایک ایسے مزار کی ممکنہ تباہی اور بندش کے خلاف آواز اٹھائی جو کہ 7ویں صدی عیسوی میں عرب حملہ آوروں کے خلاف ایرانی جدوجہد کی علامت ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ فیروز ایک قابل احترام صوفی اور شیعہ تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ 645 ہجری میں فیروز کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے۔ فیروز کا یہ عمل اس ظلم کے خلاف رد عمل تھا جو عرب مسلمان حملہ آوروں نے ایران میں کیے تھے اور جس کے نتیجے میں ہمارے ملک میں قتل عام، ریپ اور لوٹ مار کے واقعات ہوئے۔ ہم ایرانی اپنے خلاف ہونے والے جرائم کو تو کبھی معاف نہیں کریں گے اور نہ ہی بھولیں گے۔ ایک احتجاج کرنے والے نے کہا، بعض عرب اور مسلمان تاریخ دان فیروز کی بہادری اور ہیرو عزم پر پردہ ڈالنے کے لیے دعویٰ کرتے ہیں، جو کہ ابن شہاب رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ روایت ہے کہ فیروز نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جزیہ پر بحث کرنے کی وجہ سے قتل کیا تھا۔ صفوی دور حکومت میں جب شیعہ مسلمان اقتدار میں آئے تو اس خاندان نے انہیں یعنی فیروز کو بابا شجاع الدین مذہب کے لیے بہادری کا مظاہرہ کرنے والا لقب دیا اور یہ دعویٰ کیا کہ وہ ایک پکے شیعہ اور شہید تھے۔ ایک اور احتجاج کرنے والے نے غصے میں کہا، وہ کہتے ہیں کہ وہ یہاں دفن نہیں ہے، بعض کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہی نہیں تھے، تو پھر کیا ہوا؟ کچھ بھی ہے، یہ مقبرہ ان کی علامت ہے، یہ ہمارے مذہب اور غیر مہذب حملہ آوروں کے خلاف جدوجہد کی علامت ہے۔ فیروز کا مقبرہ کاشان میں فنس جانے والی سڑک پر ہے۔ اسے 11ویں صدی میں تعمیر کیا گیا اور اس کا آرکیٹیکچر ایرانی اور خوارزمی شاہی خاندانوں کے طرز تعمیر کا ہے۔ اس میں ایک صحن، ایک پورج، ایک مخروطی گنبد ہے جس پر ہلکے نیلے رنگ کی ٹائلیں لگی ہیں اور اس کی چھت پر پینٹ کیا گیا ہے۔ اس کی تعمیر کی اصل تاریخ نامعلوم ہے، لیکن 14ویں صدی کے نصف آخر میں اسے بھرپور انداز میں بنایا گیا اور اس کی قبر کے اوپر ایک نیا پتھر نصب کیا گیا، لیکن اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ ایک مجوسی غلام تھا اور شیعہ کتب میں لکھا ہے کہ وہ ایک شیعہ تھا۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ایماندار اور عادل حکمران عطا فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ایسے مزید اسلامی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے۔ شکریہ۔